الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله مولانا العظيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام سب سے پہلے تو میں اپنے تمام کارکنان اور سنی قوم کو شاباش بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 22 جمادی الثانی کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کراچی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں کا شہر ہے، اور حقیقت میں جو سلیم الفطرت انسان ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا ہوگا. یہاں لفظ مسلمان میں نے ذکر نہیں کیا، سلیم الفطرت انسان. کافروں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ایک مقولہ اور ایک محاورہ بن گیا ہے کہ جب کوئی دوست کسی سے دوستی نبھائے تو کہتے ہیں یہ تو اس کا یار غار ہے. وفا کے لیے مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی پیش کی جاتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر بیان کی تھی. انہی آیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا جو میں نے بیان کیا. ان علینا جمعہ و قرآنا، قرآن جمع کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پورا کروایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہیں سب جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا. پتہ چلتا ہے وہ بلانے والا اللہ کے حکم سے بلا رہا ہوگا، اور اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہوگی. اور پھر سخت جنگجو قوم یعنی فارس کی طرف بلانے والا ابو بکر صدیق تھا، جو ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا. اس کے علاوہ میں نے ایک آیت اور پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ اگر کبھی مرتدین پیدا ہوئے اور فتنہ ارتداد ہوا تو اللہ ان کے مقابلے میں ایسی قوم کو لائے گا یحبہم و یحبونا، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. کافروں پر سخت ہوں گے، مومنوں پہ نرم ہوں گے، وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی کی پرواہ دین کے معاملے میں نہیں کریں گے. پھر دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ ہوا. میرے دوستو، اگر ایک انسان تھوڑا تصورات میں جا کے سوچے کہ آج ہمارے ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک عوام خوشحال نہیں، معاشی نظام ٹھیک نہیں،
قومیں ہم پر یلغار کر بیٹھی، بنگلہ دیش ہم سے الگ چلا گیا، بلوچستان کی طرف ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کتنی تنظیمیں اور کتنی بدامنیاں، اور اتنا سا یعنی 3 لاکھ کے قریب مربع میل یہ پاکستان ہے، اور 75 سال سے ہمیں کوئی ایسا ٹیلنٹڈ اور ایسا با کمال حکمران نہیں ملا کہ جو ملک کے اندر ایک ایسا مثالی نظام دکھا سکے جو امن و امان اور سکون اور معاشی طور پر مستحکم نظام ہو۔ یعنی کہ اور پھر ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں سے فون کر کے وہاں انتظامیہ کو فوراً الرٹ کیا جا سکتا ہے، فورسز کو الرٹ کیا جا سکتا ہے، اپنے اداروں کو الرٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، صرف 2 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملے، 2 سال اور تقریباً 4-5 مہینے، یہ 800 کچھ دن بنتے ہیں۔ یہ 800 دنوں کے اندر 11 لاکھ مربع میل علاقہ بھی فتح ہوتا ہے۔ اس 800 دنوں کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے فتنوں کے خلاف مقابلہ بھی کیا۔ یار یہ کوئی کم بات ہے کہ تمہارے یہاں سے ابھی تک دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، اور وہاں صدیق اکبر نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو دن میں تارے دکھائے۔ کوئی دہشت گرد منکرین زکوٰۃ کی صورت میں آئے تھے، ان کا قلعہ کما کیا۔ کوئی دہشت گرد اپنی پوری جنگجو فوج لے کر مسیلمہ کی حمایت میں مسیلمہ کو نبی مانتے ہوئے آئے تھے، اس مسیلمہ جھوٹے کذاب کا مقابلہ کر کے اس فتنے کو ہی صفی ہستی سے مٹا دیا۔ ان 800 دنوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو میں سلام کیوں نہ پیش کروں کہ مرتدین کے دہشت گرد اٹھے، یہ فتنہ اٹھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی مقابلہ کیا، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جیش اسامہ کو بھیجا اپنے دور خلافت میں۔ ان 800 دنوں کے اندر اس وقت کی سپر طاقت جسے فارس کہا جاتا تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس سے بھی جہاد شروع کیا۔ یہ 2 سال کے مختصر عرصے میں اتنی کامیابیاں، اتنے محاذوں پہ لڑائی، اور سب سے بڑی کامیابی یہ کہ آپ جانتے ہیں کسی سے محبت ہو اور وہ آپ کا لیڈر بھی ہو اور آپ کا سب کچھ ہو، ماوا اور ملجا بھی ہو، اب وہ دنیا سے چلا جائے، انسان کو سنبھلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس سے محبت کی بھی انتہا ہو، اور پھر جب وہ جدا ہو جائے تو انسان ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ جذبہ اور وہ ہمت نہیں رہتی، سنبھلنے بھی وقت لگتا ہے۔ اور یہاں تو محبت کرنے والے صحابہ تھے اور محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے، وہ ابو ہریرہ جو فاقوں میں بے ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کسی نے بے ہوش دیکھ کے کہا ابو ہریرہ ایک ہفتے میں فاقے ہوتے، تو بے ہوش نہیں ہوتا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ ابو ہریرہ کہتے کیا بتاؤں، فاقے تھے، بھوک تنگ کرتی تھی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تھا، اللہ ساری بھوک ختم کرتا تھا، آج وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ عمر جیسا آدمی ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اگر کسی نے کہا نبی چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ تو اللہ سے ملنے گئے آ جائیں گے، یعنی یہ لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کا انتقال ہو گیا اور نبی رحلت فرما گئے۔ یہ حال ہر طرف تھا۔ ایسے موقع پر جس کے دل میں نبی کی محبت عروج پہ تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ نبی جس کام کے لیے آئے اس مقصد کی فکر اور اس مقصد کی نگہبانی، اس مقصد کی چوکیداری، اس مقصد کی پہرے داری یہ عظیم فریضہ ہے۔ اس عزم و ہمت اور استقلال و جرت کے پہاڑ جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، نبی کے حجرے میں آئے، نبی کے چہرے پہ بوسہ دیا، اور پھر باہر آ کر صحابہ کو جمع کر کے اتنا مضبوط حوصلہ دیا، فرمایا من کان یعبد محمدا
فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سنو، جو نبی کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود تو چلا گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا رب ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی. ایسی حالت کے اندر اس قوم کو حوصلہ دینا، یہ 2 سال کے مختصر عرصے میں اتنے کارنامے، اور اس 2 سال کے مختصر عرصے میں جو ایک اپنا گھر نہ بنا سکے، جو پراپرٹی نہ بنا سکے، جائیداد نہ بنا سکے، اپنے بچوں کے لیے فکر نہ کی، جس نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ بنایا ہو، اور جس کی حکومت کے اندر اس کا اپنا حال یہ ہو کہ ایک جگہ اگر بیوی تمنا کر لے کہ مجھے میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، کہ اتنے پیسے تو نہیں، اپنے دن کی روٹی میں سے، کھانے میں سے تھوڑا کم کم کھائیں گے، جو پیسے بچیں گے اس کا میٹھا لے کر آئیں گے. چنانچہ کچھ دن یوں کیا، چند پیسے بچے، بیوی نے کہا یہ بچ گئے ہیں، اب میٹھا لایا جائے. وہ وقت کا عظیم حکمران اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب ہے اتنا اگر ہم کم بھی لیں تو گزارا ہو سکتا ہے اور پھر زندہ رہ سکتے ہیں. اب یہ والے جو پیسے ہم نے بچائے ہیں یہ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے، اور آئندہ بیت المال سے میرا وظیفہ اتنا کم کر کے مجھے دیا جائے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کا خرچہ اس میں بھی ہو سکتا ہے. اور وہ عظیم حکمران کہ جو جس دن حکمرانی اور خلافت کا بوجھ ان پہ رکھا گیا، اپنے کندھوں پہ کپڑے لے کے جانے لگے. صحابہ نے فرمایا کیوں؟ آپ نے اگر تجارت شروع کی تو بتائیں یہ کام کون کرے گا؟ کہا کہ جناب پھر آپ ایسا کریں کہ بیت المال سے وظیفہ ہو. ابو بکر نے فرمایا کتنا وظیفہ ہو؟ کہ جتنا آپ کا نہیں، جتنی ایک مزدور کی دیہڑی ہے اتنا ابو بکر کا وظیفہ ہوگا. کسی نے کہا یہ تو بہت کم ہے. کہا کہ اگر یہ کم ہے، جیسے اس مزدور کا گزارا ہو جاتا ہے ابو بکر کا بھی گزارا ہو جائے گا. کہا اگر اس میں گزارا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میں مزدور کی دیہڑی کو بڑھا دوں گا، مزدور کی اجرت کو بڑھا دوں گا. اور جو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو وصیت کرے عائشہ مجھے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دینا، نئے کپڑے جو تم نے میرے لیے بنائے ہیں یہ کسی زندہ کو دینا کہ وہ اس کا حقدار ہے. 2 سال کے 2.5 سال کے اس مختصر عرصے میں اتنے سارے کارنامے، 11 لاکھ مربع میل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل ایک مولوی صاحب نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگے اگر اوسط نکالیں ان کی زندگی جو حکمر خلافت میں گزاری تو اس میں اتنے محاذوں پہ لڑائی بھی، ملک کو بھی دیکھنا، معیشت کو بھی مستحکم کیا، آپس کے اندر ایک پورا امن ایک معاشرہ تشکیل دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اوسط اگر نکالی جائے تو روزانہ 150 کلومیٹر کا علاقہ ابو بکر کی دور خلافت میں فتح ہو رہا ہے. اتنا لمبا 11 لاکھ مربع میل کا ایریا ان 2 سالوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. مجھے بتاؤ آج جو ضد اور اناد میں آ کر کہتے ہیں خلافت کے وہ مستحق نہیں تھے، ان کا حق نہیں تھا، ان کو نہیں چاہیے تھا، ان کا حق نہیں تھا. میں نے کہا فرض کرو حق نہیں بھی تھا، چلو وہ مستحق نہیں بھی تھے، اگر بن گئے تو کون سا اسلام کو نقصان پہنچا ہے؟ اسلام کو تو عزتیں ملی ہیں، ترقیاں ملی ہیں. تم کہتے ہو وہ اس کے مستحق نہیں تھے، میں کہتا ہوں ربا اس ملک میں بھی پھر کوئی ایسا دے جو مستحق نہ ہو، پھر ابو بکر جیسے کارنامے سر انجام دے. اگر یہ مستحق نہیں ہے تو کائنات میں کوئی بھی مستحق نہیں ہے. عقل سے سوچو، اگر سانپ کی طبیعت نہیں ہے اور انسانیت کی فطرت ہے تو تنہائی میں سوچو تو صحیح کہ یار چلو حق نہیں بھی تھا، مستحق نہیں بھی تھے، کوئی ان کے دور خلافت میں یوں انگلی تو رکھ کے دکھائے کہ یہاں کمی تھی. فتوحات کم ہوئی 2 سالوں میں؟
کہیں گے نہیں۔ امن نہیں تھا؟ بولیں گے نہیں۔ بتاؤ خوشحالی نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ معیشت ترقی کر رہی تھی؟ ہاں جی کر رہی تھی۔ عوام خوشحال تھی؟ ہاں جی خوشحال تھی۔ اچھا بتاؤ قرآن کریم کی خدمت ہوئی؟ جی بالکل ہوئی۔ اچھا بتاؤ کہ اتنے فتنے جو ایک دم امٹ پڑے ان کا مقابلہ کیا؟ ان کو صفحہ ہستی سے ختم کیا؟ ان کی جڑیں ختم کی؟ کہا جی کی۔ میں نے کہا تجھے اور کیا چاہیے؟ تم 75 سالوں سے اپنے ملک کی بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، اور وہ 2.5 سال کے اندر اتنے کارنامے سر انجام دے کر جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دنیا کا کامیاب حکمران۔ خود سوچو، یہی وجہ ہے عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کے دور میں جب لکھنؤ کے اندر صحابہ پہ بڑے تبرے اور یہاں سے بھی جواب اور یہ سلسلہ، تو ایک شیعہ کالم نگار اس نے ایک کالم لکھا، اور اس نے لکھا کہ میں ہوں تو غیر مسلک سے، لیکن بات انصاف کی یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا کے پلیٹ فارم پر غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا دور حکومت، نظام حکومت رکھنا پڑے کہ دیکھو جی اگر اسلامی نظام آئے گا تو یہ خلیفہ کی اور یہ حکمران کی صفات ہوتی ہیں، اور پھر اس میں یہ استحکام ہوتا ہے، اور اس نظام کی یہ برکتیں ہوتی ہیں، اور اس نظام کے اندر یوں امن ہوتا ہے، اور اس نظام کے اندر عوام یوں خوشحال ہوتی ہے، اور اس نظام کے اندر یہ ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ اس نے کہا مجھے میرا طبقہ یہ بتائے اگر غیر مسلم اقوام کے سامنے ہمیں مسلمانوں کا نظام حکومت رکھنا پڑے کہ یہ کامیاب حکمران اور یہ کامیاب نظام ہوتا ہے، تو ہمیں جب اس کے لیے مثالیں دینی پڑیں گی تو ابو بکر و عمر کو نکال کر ہمیں کوئی مثال ایسی بتائی جائے جو ہم پیش کر سکیں۔ ہمیں لازمی بتانا پڑے گا ایسا ہوتا ہے حکمران جس کے تن پہ کپڑے بھی پرانے ہیں، ایسا ہوتا ہے عوام سے عقیدت اور عوام کا خیال رکھنے والا حکمران جو کہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے تو پوچھ عمر سے ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے حکمران جس کو ایک چند قطرے شہد کے چاہیے ہوں اور وہ بیت المال والے سے کہے کہ قرضہ دے دو، اور وہ کہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تک آپ زندہ رہو گے، اور وہ اسی طرح آ کر بیوی سے کہے کہ شہد میں نہ لا سکا۔ ایسا حکمران لا کر تو دکھاؤ۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، درس بھی دینا ہے، نمازیں بھی پڑھانی ہیں، مدینے میں راتوں کو پہرا بھی دینا ہے، غریبوں کے گھروں میں جھاڑو بھی دینا ہے، ان کا سودا بھی لا کے دینا ہے، اور کسی کو اپنا سیکٹری بھی نہیں رکھا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں وقت میں برکت، اس کو کہتے ہیں عمر میں برکت۔ اور صدیق کے وقت اور عمر میں برکت نہ ہو تو پھر کس کے وقت اور عمر میں برکت ہوگی؟ کہ صدیق اس نبی کے ساتھ جڑا رہا جس کے سفر میں اتنی برکت کہ سفر عرش سے فرش تک ہو گیا، اور یہاں بھی رات بھی پوری نہیں ہوتی ہے، یہاں بھی رات بھی نہیں گزری، یہاں بھی رات بھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ ہے دور خلافت۔ سوال آپ نے لوگوں سے کرنا، اگر کوئی یہ کہے نہیں جی حق ان کا تھا نہیں اور یوں ہو گیا، وہ کہا چلو نہیں بھی تھا مثال کے طور پہ، تو کون سی کمی چھوڑی اسلام کی خدمت میں؟ کون سی کمی رہ گئی کہ آدمی کہے جی یہ نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے؟ دیکھو نا منکرین زکوٰۃ بڑھتے چلے گئے تھے، ان کے دور میں کچھ نہیں کر سکے وہ، اور دیکھو جی ادھر سے وہ ختم نبوت کے منکرین اٹھے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا، اتنا سب کچھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات، دینی خدمت، قرآن کریم کو جمع کرنا،
اور دیگر جتنے بھی انتظامی امور کو سنبھالنا، خدا کی قسم کائنات کے اندر ایسا دور دنیا کہیں بھی پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی حق علی کا تھا، کیوں بھائی؟ اچھا پھر روایت یہ پیش کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب تبوک میں جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے گھر والوں کا اہل و عیال کا خیال رکھنا۔ تو حضرت علی نے فرمایا آپ عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری مثال حضرت ہارون کی طرح ہے؟ اچھا اس قوم کا حال یہ ہے، اس کو کہیں سے کوئی چیز ملے، دیکھو خلافت ثابت ہو گئی، خیر تو ہے، ٹھیک تو ہو، کہاں سے ہو گئی، کیا مطلب؟ کہ دیکھیں نا حضرت موسیٰ جب طور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ سمجھو میرے بعد تو ہی خلیفہ ہے۔ یار کوئی آدمی کوئی دلیل کوئی دیتا ہے تو اس میں کوئی آگے پیچھے کچھ، اس میں کچھ حقیقت بھی تو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا انتظام حضرت محمد بن مسلمہ کے حوالے کر کے گئے تھے، علی کو صرف اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، پھر حق تو پھر محمد بن مسلمہ کا ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بابا پورے مدینے کا انتظام تو حضرت محمد بن مسلمہ کے حوالے کر کے گئے تھے، پھر تو ان کا حق ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ کہتے ہیں دیکھو حضور جب چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے بعد میں پھر علی خلیفہ ہیں، تو بھائی یہاں پر جو آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ کام نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوا ہے، حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ سے پہلے ہوا ہے۔ اب بتاؤ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون خلیفہ بنتے، نبی بنتے اور حضرت موسیٰ کے جانشین بنتے تو پھر بھی چلو تم یہ سوچ سکتے تھے کہ دیکھو نا نبی نے کہا تیری مثال ہارون کی طرح ہے، تو چنانچہ اب جناب حضرت موسیٰ جب گئے تو حضرت ہارون بعد میں نبی بنے، ان کے جانشین بنے۔ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ سے پہلے چلے گئے، حضرت علی تو نبی کے بعد گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا جانشین حضرت ہارون نہیں بنے، حضرت موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون بنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بند کر دو یار، تھوڑا گرم ہونے دو، تم پھر ٹھنڈا کر رہے ہو۔ اب جناب اب وہ ساری بات پہ دیکھو جی یہاں سے خلافت ثابت ہو، تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان سے کہو کہ حضرت علی نے کبھی زندگی میں کہیں دعویٰ کیا ہے؟ اچھا جو دلیلیں آج یہ دیتے ہیں، جو دلیلیں آج یہ دیتے ہیں جس خلافت کے مسئلے پہ جو دلیلیں بھی دیں، جیسے مثال کے طور پہ مشہور دلیل کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہمارا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے خلیفہ نہیں بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، تم اپنی کتابوں سے بتا دو کہ حضرت علی نے کہیں کھڑے ہو کر ان میں سے کوئی ایک دلیل اپنی خلافت کے لیے کبھی دی ہو؟ اگر دینی ہوتی تو وہ کہتے کہ حضور نے مجھے یوں فرمایا، حضور نے مجھے یوں فرمایا، حضور نے مجھے یوں فرمایا۔ ایک دلیل کبھی انہوں نے یوں دی ہو؟ وہ بھی جانتے تھے اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہی نہیں ہو رہی تو کہاں سے دوں؟ ہاں یہ ملتا ہے کہ جب بات چلی تو صحابہ نے ابو بکر صدیق کے لیے دلیل دی، ابو بکر نے فرمایا عمر کو بناؤ، کہا نہیں، نبی نے جب امامت کے لیے آپ کو آگے کیا ہے، آج امت خلافت کے لیے بھی آپ کو آگے کرے گی۔ اور پھر اس قوم کا حال یہ ساری زندگی چیخے گی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو دیکھو خلافت ثابت ہو گئی۔ اس دلیل سے خلافت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن من کنت مولا کا ترجمہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ مر جائیں گے ان سے کہو بھائی جب خلافت کے لیے یہ دلیل دے رہے ہو تو ترجمہ خلافت کا ہونا، ترجمہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو مولا کا بھی تو کر ترجمہ۔
من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، خلافت ہو گئی۔ تو بھائی اس میں کہاں سے ہو گئی؟ ترجمہ اگر تو یوں کرتا کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی بھی خلیفہ، پھر ہم کہتے ہاں یار خلافت کے لیے چل جیسی بھی دلیل دی جس کا کوئی سر منہ نہیں، لیکن چلو خلافت کی بات تو کی، لیکن یہ مر جائے گا خلافت کے لیے دلیل یہ دیتا ہے، لیکن ترجمہ کبھی مولا کا خلافت نہیں کرے گا کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ اسے پتہ ہے پھر حق نواز کے بیٹے اس سے پوچھیں گے اگر نبی یہ فرما رہے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، تو نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ بتاؤ پھر نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ نبی تو فرما رہے جس کا میں خلیفہ اس کا علی بھی خلیفہ۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ پوچھے یا نہ پوچھے؟ علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت صدیق اکبر کتاب لکھی۔ 160 سے زیادہ روایتیں حضرت ابو بکر کی افضلیت کے لیے 160 سے زیادہ وہ روایتیں لائے ہیں جو روایتوں کا راوی حضرت علی المرتضیٰ ہے، جن کے راوی ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہو، افضلیت صدیق اکبر مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی 160 سے زیادہ روایتیں حضرت ابو بکر کی تمام صحابہ کے اوپر فوقیت و افضلیت پر وہ روایتیں لائے ہیں جن کا راوی ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر دوسری بات کی عقلاً بھی دیکھو، نبی کے اعلان نبوت 40 سال میں کرتے ہیں، نبی کو نبوت کا تاج اللہ 40 سال میں پہناتا ہے۔ اب نبی کے جانے کے بعد اگر حضرت علی خلیفہ بن جائیں تو حضرت علی کی اس وقت عمر 29 سال یا 30 سال تھی۔ اب بعد میں دنیا یہ کہہ سکتی تھی غیر مسلم، اچھا جو اصل ہے نبی وہ تو جناب 40 سال کے اندر اس قابل ہوئے کہ انہیں نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، اور ان کا خلیفہ ان سے بھی زیادہ قابل ہے کہ انہیں 30 سال ہی میں ان کا خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ اس لیے جو بھی خلیفہ بنتا گیا اس کی عمر 40 سال سے اوپر ہوتی گئی۔ ابو بکر خلیفہ بنے تو عمر 40 سال سے زیادہ ہے، پھر جب حضرت ابو بکر بنے 40 سال سے زیادہ، عمر خلیفہ بنے 40 سال سے زیادہ، عثمان خلیفہ بنے 40 سال سے زیادہ، اور جب علی کا چوتھے نمبر کی خلافت کی باری آئی اس وقت تک پھر علی کی عمر بھی 40 سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا جن کے خلیفہ ہیں ان کو تو ایک منصب 40 سال میں دیا جا رہا ہے، اور جو جناب اصل ہیں ان کو 40 سال میں، اور جو ان کے خلیفہ ہیں ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ان سے بھی زیادہ کہ انہیں 29 سال ہی کے اندر جناب وہ چیزیں دے دی گئی جو ان کی جانشینی کے لیے ہوں۔ اس لیے یاد رکھو یہ جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ اسلام کی حقیقی تاریخ اور چہرے کو لوگوں کے سامنے بگاڑ کے ہم ان چیزوں کو بیان نہ کرتے۔ ہمارا دل دکھتا ہے کہ کبھی کوئی غیر مسلم یہ وہ دیکھ رہے ہوں یا سن رہے، کبھی وہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا ان کی آپس کی نہیں، لیکن یہ ان بدبختوں نے یہ سارے پردے چھیڑے تھے ہی نہیں، لیکن انہوں نے یہ پنگے کیے بنائے اور جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلائی۔ کیوں؟ کہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں، اسلام سے دور ہوں، اسلام سے جناب بدظن ہو جائیں۔ لیکن اگر اسلام کی صحیح حقیقی تاریخ قرآن و سنت سے اگر پیش کی جائے، جو انگریز جو دنیا پڑھ رہی ہے اسلام کی حقیقی تاریخ، مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ان صحابہ کرام کی تاریخیں واقعات پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا، خلیفہ بلا فصل بنایا، اور امت کی بھاگ دوڑ انہوں نے حق ادا کر دیا اس کے سنبھالنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ خدا کی قسم
یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے سنہری حروف میں لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے، اور آنے والے دنیا کے حکمرانوں کو ایک مثال سیدنا ابو بکر صدیق ہوں یا خلافت راشدہ کا نظام ہو، یہ ایک اسوہ حسنہ ہے، یہ ایک نمونہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر استحکام چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، قوموں پر غلبہ چاہتے ہو، تو وہی نظام لانا پڑے گا جو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نظام تھا۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت کتنی عزتیں ترقیاں بھی دیں گے، آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی، کب؟ کہ جب فالو تمہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو کرنے پڑے گا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مختصر عرصے کے اندر اتنے کارنامے کر کے دنیا سے جمادی الثانی کے مہینے میں تشریف لے گئے، اور کہاں لے گئے؟ وہاں چلے گئے کہ جس کو جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، نبی کا روضہ کہتے ہیں، نبی کے گنبد خضرا کی چھاؤں کہتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول صبح شام ہوتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے وہ عظمتیں اور وہ سعادتیں اور وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ قیامت تک وہ نبی کے ساتھ رہیں گے، قیامت تک نبی کے پہلو میں رہیں گے۔ میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا، دوبارہ عرض یہ کر دوں، جب قبر میں کسی کو لٹایا جاتا ہے اس کا سنت طریقہ کروٹ پہ لٹانا ہے، اس طرح کہ اس کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، یوں چت لٹا کر صرف گردن نہیں موڑنی بلکہ جیسے سوتے ہیں سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی قبر سے تھوڑا سا نیچے کہ ابو بکر کا چہرہ نبی کے سینے کی سیدھ میں ہے، اس طرح کروٹ کے بل لٹایا گیا ہے۔ ابو بکر کا سینہ بھی نبی کی طرف، ابو بکر کا چہرہ بھی نبی کی طرف، ابو بکر کی آنکھیں بھی نبی کی طرف۔ آج مجھے تجھے قبر میں لٹایا جائے تو ہمارا چہرہ صرف بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ابو بکر تمہاری سعادت پہ قربان جاؤں، ابو بکر کو قبر میں لٹایا گیا ہے، ابو بکر کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ اس سعادت میں ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ دعا درد دل سے قبول ہوئی، النظر الی وجہک، آقا میری آنکھیں ہوں آپ کو دیکھتا رہوں۔ وہ غار میں تو دیکھتا ہی تھا، مزار میں بھی دیکھ رہا ہے۔ غار میں تو دیکھا ہی ہے، آج مزار میں بھی دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت میں بھی ساتھ اٹھیں گے۔ ہائے ہائے، نبی نے ایک طرف ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوگا، ایک طرف وہ بابا جب ہنگامہ ہو جائے، ادھر ادھر افراتفری پھیل جائے، بلوا ہو جائے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، بانجے بتیجے یہ سب ہوں گے، لیکن باپ یا ماں فوراً اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے گی، کیونکہ یہاں ادھر سے محبت ہے، دل کی گہرائیوں سے ہے، پہلے بچوں کے۔ اسی طرح میرا بھائی قیامت کی افراتفری سب عالم ہے، لیکن نبی ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑیں گے، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ اتنے عرصے انہوں نے میری پہرے داری کی ہے قبر میں، آج محمد ان کی پہرے داری کرے گا۔ یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ۔ اللہ رب العزت ان حضرات سے محبت نصیب فرمائے، عقیدت عطا فرمائے۔ کراچی اجتماع کل سے شروع ہو چکا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے، کچھ نہ کچھ تو ضرور حصہ ملا لیں، تھوڑی دیر کے لیے بھلے چلے جائیں لیکن وہاں کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔